پروڈکٹیوٹی کی تھوڑا بات کر لیتے ہیں جی بالکل. کہ ویسے بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی, کوئی چیز نکمی, آگے کیا قدرت کے کارخانے میں نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں, برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں. کیا واہ واہ, میری میموری سب سویرے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. بالکل اچھا نہیں لگا آپ کا شعر, بالکل آپ کا شعر اچھا نہیں لگا ہمیں. کیوں نہیں لگا؟ ایسے کیونکہ آپ کا نہیں تھا. اچھا جی, تو بات یہ ہے کہ ہر کچرا پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا. اچھا, ہر کچرا پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی مثبت کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ شاعری نہیں تھی لیکن اس کے انداز میں نے انیشلی کرنے کی کوشش کی, آپ کو بھی لگا نا اچھا جی بے وزن تھی. تو ایسے ہی کچرے سے خوبصورت فن پارے بنانے کی ماہر ڈاکٹر سعدیہ فضل ہماری مہمان ہوں گی, جو کاٹ کباڑ کی مدد سے مختلف اقسام کے فن پارے اتنے خوبصورتی سے بناتی ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچرے کی مدد سے بنائے گئے ہیں. اچھا, یہ ڈاکٹر سعدیہ جو ہیں یہ ماہر نفسیات ہیں اور کیلی گرافی کا بھی شوق ہے, اور اسی شوق کے لیے انہوں نے کچرے سے منفرد فن پارے بھی بنائے ہیں. اور باقی کیا کیا کرتی ہیں آپ بھی بتا دیں. ہاں جی, تو اس حوالے سے ہم پھر انہی سے پھر بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر سعدیہ فضل سے, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خیال کیسے آیا اور کیا یہ مطلب ان کی جو فیلڈ ہے ماہر نفسیات ہیں اور یہ کام, تو اس کا کوئی میچ سمجھ نہیں آ رہا. تو سعدیہ ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ, ویری گڈ مارننگ ٹو یو, ویلکم ٹو باخبر سویرا. پہلے سعدیہ سے پوچھیں, وہ ہمارا شو دیکھتی ہیں سعدیہ, پہلے یہ بتائیں سعدیہ. یہ سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شو دیکھتی ہوں, ہاں جی بالکل. صدف اینڈ اشفاق دیکھتی ہوں جب بھی کبھی ٹائم ملے, ضرور صبح مارننگ میں. چلیں, بہت اچھا کیا آپ نے, اب مزید ٹائم نکالیے گا. اب ذرا سوال آپ کا. آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے فن پارے بنانے کا خیال آیا, وہ بھی کچرے سے. سو واٹ کائنڈ آف کچرا بیسکلی. ہاں اچھا, سب سے پہلے تو اس کا سوال کا جواب دوں, خیال کیسے آیا. اچھا, میرا جو فیلڈ ہے وہ لائف اسٹائل میڈیسن ہے, اور اس میں پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت بات بھی کرتی ہوں اور بہت پریکٹس بھی کرتی ہوں اس چیز کو. تو اس میں ڈیورنگ ایک سیشن میری ایک پیشنٹ, جس طرح ہم پوچھتے ہیں جب کوئی آئے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ, آج آپ کیسا فیل کر رہی ہیں. تو وہ آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ, میں نے ان سے پوچھا آپ کیسا فیل کر رہی ہیں, تو انہوں نے کہا آئی ایم فیلنگ لائک اے ٹریش ٹوڈے نا. تو یہ چیز مجھے بڑی ایک دم سے وہ لگی کہ ٹریش کی وہ بات کر رہی ہیں, اور میں آلریڈی اس چیز کو کر رہی تھی, مطلب یہ اسکریپ لے کے اور اس طرح کی چیزوں کو اس پہ کام کر رہی تھی. اور یہ جو آرٹ تھیراپی ہے, یہ میں اپنے پیشنٹس کو, یہ گلوبلی رائج ہے پوری دنیا میں آرٹ تھیراپی, تو اس کو کر رہی تھی آلریڈی. تو جب انہوں نے مجھے یہ چیز کہی نا کہ آئی ایم فیلنگ لائک اے ٹریش, تو یہ چیز مجھے ایک چیلنج کی طرح لگی. اینڈ بائی دا وے مجھے چیلنج لینا بہت پسند ہے زندگی میں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں صرف زبانی ان کو نہ بتاؤں, میں انہیں کوئی چیز ایسی کر کے بتاؤں کہ آپ جب ٹریش کی بات کر رہی ہیں, تو میں نے انہیں پورے جب نیکسٹ سیشن تک میں نے ان کو ایک اچھی سی چیز بنا کے خود نیکسٹ سیشن پہ ان کو پریزنٹ کی, اور اپنے پرسکرپشن کے ساتھ, اور ان کو یہ بھی بتایا کہ جو ہے نا کہ یہ ٹریش ہے جس کی آپ بات کر رہی تھی, اور اب آپ اس کو پہچان سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ مجھے تو نہیں لگتا یہ وہی ہے جس کی میں بات کر رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ پیغام دیا on a lighter note کہ آپ ٹریش ہوتے ہوئے بھی ویلیویبل ہو سکتے ہیں. مطلب آپ خود اگر ٹریش فیل کر رہے ہیں تو you can be valuable if you want to bring a وہ کہتے ہیں نا کہ if life is treating you like a trash, تو آپ اپنے جو اسٹرینتھس ہیں اس پہ کام کریں, آپ اپنے اس پہ کام کریں, اپنی جو ہے اپنے آپ کو ڈیفائن کریں, اور اپنے خود کو ایک اچھے اور مضبوط اس میں لے کے آئیں کہ آپ ایک آرٹ پیس کی شکل میں سامنے. اس آرٹ پیس کو دیکھ کے جو ٹریش تھا اور پھر وہ ایک آرٹ پیس میں اس کے پروڈکٹ سامنے آیا, ان کا ریاکشن کیا تھا, کیا سیکھا پھر انہوں نے اس سے؟ دیکھیے پہلے تو وہ میں نے بتایا کہ میں آرٹ جو ہے آرٹ تھیراپی کو اپنے پیشنٹس میں کرتی ہوں, یوزلی وہ کرتی ہوں. یہ ایک ذرا ہٹ کے وہ تھا. میں ان دنوں میں پازیٹیو سائیکالوجی پڑھ رہی تھی, تو میں نے اس کا ایک ہمارا ایک سائنس آف ہیپینس, ہمارے لیے تو پاکستان میں بڑی نئی بات ہے, لیکن یہ ہے, اور اس کا ایک جو ہے نا ایک ماڈل ہے پراپر, اس کو ہم پرما ماڈل کہتے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ اس کا ساری چیزیں اس میں یہ پورا کر رہی ہے نا, یہ جو اسکریپ لے کے, یعنی ایک بالکل فالتو چیز لے کے پھر اس پہ کام کرنا, اور پھر اس کو بالکل ایک ایسی شکل میں لے کے آنا کہ دیکھنے والا اس کو نہ پہچان سکے نا. تو ان کا ریئیکشن آپ پوچھ رہی ہیں, تو آبویسلی وہ سائنٹیفکلی بھی ایک پروون چیز تھی کہ ایسا ہی ہوگا. تو آبویسلی ان کے اندر ایک بڑی پازیٹیو چینج آئی, اور اب وہ خود بھی یہ کرتی ہیں.
وہ مجھ سے سیکھ کے اب خود بھی یہ کرتی ہیں اور مجھے اکثر اپنی فیڈ بیک دیتی ہیں کہ یہ خالی ایک کی تو میں بات کر رہی ہوں کہ ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ اٹ، لیکن اب میں یہ آہستہ آہستہ اتنا زیادہ میری نارمل جو میں آرٹ تھراپیز ریکمینڈ کرتی ہوں اس سے زیادہ جو ہے یہ لوگ خود مجھے ایک چیز ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر ویسے تو کچرا جو ہے وہ اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اور بہت سی ڈائمنشنز ہیں کچرے کی بھی اگر بات کریں تو آپ اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو کارآمد بناتی ہیں جن کو استعمال کرتی ہیں؟ پلاسٹک کی بوٹل، پلاسٹک ویسٹ یا کیا؟ اچھا، پلاسٹک ویسٹ کا میرا نا بہت ضروری میں اس وجہ سے سمجھتی ہوں کہ پلاسٹک ایک بہت ہی ایسی چیز ہے جو ڈیکمپوز نہیں ہوتی ہے اور بہت ہاں جی بہت زیادہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو خطرناک ماحول دوست نہیں ہے نا، یہ ایک بیسک ایسی چیز ہے جو بہت ہی زیادہ اس کیٹیگری میں آتی ہے. تو اس کو ہاں جی میں بالکل اس کے کنٹینر شروع میں جب میں نے انیشلی اسٹارٹ کیا تھا تو میں اپنے ایک NGO ہے لیٹس گرو ٹوگیدر ان کے ساتھ کام کر رہی تھی. تو بچے میں ایگزیبیشنس کر رہی تھی میں اپنے آرٹ کے میں اپنا آرٹ بھی وہ جس طرح جسے کہتے ہیں نا ایگزیبٹ کرتی ہوں ان کے ساتھ. تو وہ ان کے ساتھ میں کام کر رہی تھی. تو بچوں کے لیے بیسیکلی میں نے یہ شروع کیا تھا کہ بچوں کو خالی آرٹ مطلب ڈرائنگ کی کلرنگ کی اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز میں انوالو کیا جائے کہ ان کو پتہ بھی چلے کہ ویسٹ جو ہے پلاسٹک کی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ پرٹیکولرلی کیونکہ بچے یہ ضرور ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے کہ یہ جو ویسٹ ہے یہ کون کون سا خطرناک ہے ہماری ماحول کے لیے، ان کے اپنی آگے زندگی کے لیے. اور دوسری ایک چیز یہ سکھانی مورلی بھی کہ اپنا کچرا خود کہیں سمیٹ کے رکھیں، اس کو گلیوں اور ادھر ادھر چھوڑ نہ دیں کسی اس کے لیے. اور سب سے پہلے جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کسی چیز کوئی کریٹو بن سکتی ہے تو جب آپ کوئی چیز ایسا دیکھتے ہیں کوئی اسکریپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو الگ سے کر کے یہ بچوں کی نفسیات کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ اس چیز کو بڑا مطلب اس چیز کو بڑا پازیٹیو لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل آرٹ تھراپی جو میں نارملی بچوں کو پہلے ریکمینڈ کرتی ہوں. اور اب تو ظاہر ہے سمر ویکیشنز بھی آنے والی ہیں تو وائی ناٹ اگر بچے اس طرح کے آرٹ کو سیکھنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے آپ ہر چیز جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے سیکھیں کہ آپ کے کورس میں کیا آپ کا سبجیکٹ کیا، آپ اس سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ایز اسکلز بھی سیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑے تھراپیوٹک ہوتے ہیں. آپ نے خود آرٹ کا حوالہ دیا، لوگ اسکیچنگ کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا سکون ملتا ہے اس سے. ظاہر ہے کہ اور آپ کا دماغ جو ہے وہ فوکسڈ رہتا ہے ایک جگہ پہ. تیسرا ایونیو میں آپ کو اس کا یہ بتانی چاہوں گی کہ اس کے بعد ابھی جب تھوڑا جیسے یہ ہو گیا انفلیشن کا زیادہ وہ تو لوگوں نے مجھے اس لیے بھی کانٹیکٹ کیا کیونکہ اسکریپ ایک ایسی چیز ہے جو را مٹیریل ہے جس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. تو لوگوں نے مجھے اس حوالے سے بھی بہت کانٹیکٹ کیا. یہی جو میں لیٹس گرو ٹوگیدر کی بات کر رہی ہوں ان کے ریفرنس سے بہت سے لوگوں نے کہ آپ ہمیں یہ سکھائیں کیونکہ اس میں آپ کا جو ہے اتنا خرچہ نہیں ہوتا. جو ظاہر ہے بیسک مٹیریل جو آپ کو را ملتا ہے وہ بالکل مطلب اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے جو مرضی چیز پلاسٹک یہ جو گتے کے ڈبے یا ایون ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی میں تو اب جو ہے نا میں کہتی ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے اندر کا سائنسدان جو ہے نا وہ میرے آرٹ میں بڑا ہیلپ کرتا ہے. تو میں جب یہ سوچتی ہوں کہ اس کو مکس کروں گی اس کو کس طرح کروں گی تو ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نکل کے آتا ہے. تو یہی چیز پھر اب بہت لوگوں نے مجھے اس طرح بھی کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمیں سکھائیں تاکہ ہم آگے اس کو اپنے مطلب کمرشل لیول پہ استعمال کر سکیں. اور بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا تھرڈ ایک وہ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعدیہ، بہت شکریہ. اور یقیناً ہمیں تو اسکولوں میں چاہیے کہ ایز اے پروجیکٹ بچوں کو یہ دیا جائے تاکہ بچے سیکھیں. آئی ریممبر جب میں چھوٹی تھی تو وہ جو میچ اسٹک ہوتی ہیں اس سے میں نے بہت سارے آرٹ ورک بنائے. میں نے بھی بڑے آرٹ ورک بنائے، بڑا مزہ آتا تھا اور جب گھر والے اپریشیٹ کرتے تھے تو اوہو کیا بات ہے. اچھا میں اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی دماغ تخریبی تھا. میں میچ اسٹکس لے کے اس سے میزائل بنایا کرتا تھا. ان کے جلا تو نہیں دیتے دماغ میں اسے؟ ہاں ان کو جلا کے پھر آپ وہ فائر کرتے ہیں یہاں سے وہاں تک. طریقہ کار ہے پورا. میں آپ کو اس میں پنی استعمال ہوتی تھی باقاعدہ. جو ہمارے دوست ریلیٹ کر سکتے ہوں وہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو ان کو میں طریقہ بھی بتا دوں. مجھے نہیں معلوم. آئی کین ناٹ ریلیٹ ایٹ آل بیکاز مجھے نہیں سمجھ آئی آپ اتنے تخریبی ہو سکتے ہیں. تو بچے ہوتے ہیں، پٹاخے آپ نے کبھی نہیں پھوڑے بچپن میں؟ تو تخریبی کاروائی ہوتی ہے وہ بچپن میں، بچپن سے ہی ہے جی.